واصف علی جو سرٹیفائیڈ آرکیٹیکٹ ہیں لیکن برانڈ کٹ پیس کا بزنس کر رہے ہیں، اور اس بزنس میں ان کے آنے کا صرف یہ مقصد تھا کہ جتنے بھی مڈل کلاس لوگ ہیں اپنے ایونٹس پر برانڈیڈ کپڑے پہنے۔ ری سیلرز کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے، ان کی ہیلپ کی ہے ساتھ کہ جی آپ یہ لے کے جائیں اور آگے سیل کریں۔ اس ٹائم الحمدللہ میرے پاس سفائر کی جو ہے وہ پراپر ڈیلرشپ ہے، لگژری سفائر وہ میں یہاں پہ سیل کرتا ہوں لیکن کافی کم قیمت پہ۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں عبداللہ خان۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں ینگ انٹرپرینور واصف علی جو سرٹیفائیڈ آرکیٹیکٹ ہیں لیکن برانڈ کٹ پیس کا بزنس کر رہے ہیں، اور اس بزنس میں ان کے آنے کا صرف یہ مقصد تھا کہ جتنے بھی مڈل کلاس لوگ ہیں اپنے ایونٹس پر برانڈیڈ کپڑے پہنے، ان کو یہ احساس محرومیت نہ ہو کہ وہ اپنے ایونٹس پر برانڈیڈ کپڑے نہیں پہن سکتے۔ اور ان کے پاس ہر بڑے برانڈ کے جیسے سفائرز، سناز، فیناز، الکرم جیسے برانڈز کے سوٹ موجود ہیں اور انتہائی مناسب قیمت پر۔ ان سے جانیں گے انہی کی کہانی کہ اس بزنس میں کیوں آئے اور کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ سر بیسیکلی ابھی فریش میں 2020 میں گریجویٹ ہوا ہوں، تو جس طرح کے حالات تھے، کووڈ تھا، سب نے میرے جتنے بھی کلاس فیلوز ہیں سارے کہیں نہ کہیں جابز وغیرہ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی اپنا چھوٹا موٹا بزنس کر رہا ہے۔ تو میری بھی سوچ یہی تھی، شروع سے بزنس فیملی میں براٹ اپ جو ہے میرا ہے بزنس فیملی سے، تو میری بھی کوشش یہی تھی کہ بزنس کرنا ہے۔ ایک دو جگہ آفیسز میں گیا تھا، جابز وغیرہ کی، لیکن وہ جو ہے فریکوینسی ان کے ساتھ نہیں میچ ہو پائی کہ جی جاب نہیں، تو پھر پلان یہی تھا کہ کوئی نہ کوئی بزنس کریں گے، اپنا کریں گے۔ پھر میں نے کافی چیزیں سوچیں، پھر کافی چیزوں سے میں ملا بھی، کہ لوگوں سے ملا تو پتہ چلا کہ جی کپڑے کا کام جو ہے وہ پھر ایک وہ حدیث پاک بھی ہے کہ جی جنت میں اگر کوئی کاروبار کا اجازت ملتی تو کون سے ہوتے، تو ان میں سے دو ہی ہیں، یا خوشبو کا یا کپڑے کا۔ تو یہ نیک نیتی کے ساتھ جو ہے کوشش کی، تو آج الحمدللہ یہ سیٹ اپ بنایا ہوا ہے۔ اس میں ابھی کون کون سا آپ کے پاس یعنی سٹف ہے، آپ کے پاس کٹ پیس ہیں، اور اس حوالے سے مجھے تھوڑا بتائیے۔ بیسیکلی جو سب سے سٹارٹ پہ کام کیا تھا وہ لوٹ والا سسٹم لے کے کیا تھا کہ جی کٹ پیس کے ساتھ جو ہے نا وہ جو ینگ جنریشن ہے جو وہ کٹ پیسز کے ساتھ اپنی شرٹ پیس تیار کر لی، ساتھ وہ جینز وغیرہ یوز کر لیے، وہ ڈفرینٹ برانڈ، تب بھی برانڈس کی کٹ پیس جو ہے نا وہ میں نے یوز کیے اور وہ سیل آؤٹ ہوتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ کر کے جب میں مارکیٹ میں ان ہوا ہوں اور چیزوں کو میں نے خود سے دیکھا ہے، پرچیز کرنے نکلا ہوں، تو وہ کافی چیزیں جو ہیں وہ اب اس ٹائم الحمدللہ میرے پاس سفائر کی جو ہے وہ پراپر ڈیلرشپ ہے۔ ٹھیک ہے، سفائر کا اوریجنل سفائر میرے سے 3 پیس 2 پیس لگژری سفائر وہ میں یہاں پہ سیل کرتا ہوں لیکن کافی کم قیمت پہ۔ ہاں جی، ڈسکاؤنٹ پرائسز پہ، اوریجنل پرائسز اوپر اگر 4190 لیٹس سپوز ایک 3 پیس پہ مینشن ہے تو وہ میں یہاں پہ 2050 کا وہ ایک سوٹ دے رہا ہوں، یعنی آدھے کا فرق ڈال 50% کے قریب جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ہے۔ اسی طرح سناز، فیناز ہے، الکرم ہے، اور ڈفرینٹ برانڈس پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سارا آپ کو دکھاتے ہیں کہ پیچھے ڈسپلے ہے، تو ڈسپلے کی بھی پیچھے ایک سٹوری ہے کہ جی یہاں پہ لیڈیز آتی ہے ایک دم جب رش ہو جاتا ہے سیل کے دنوں میں، یا ویسے بھی نارملی یہاں پہ زیادہ تر جو ہے نا یہ سسٹم ری سیلرز کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے۔ میرے پاس یہاں پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کووڈ میں جو بے روزگار یا روزگار کوئی نہیں چل رہا، تو وہ آئے ہیں، انہوں نے جی ری سیلنگ کے طور پہ ہمارے سے سوٹس لیے ہیں، ان کی ہیلپ کی ہے ساتھ کہ جی آپ یہ لے کے جائیں اور آگے سیل کریں۔ اور یعنی جو چھوٹے ڈیلر ہیں وہ آپ لوگوں سے ہول سیل پر لے کے جاتے ہیں اور آگے اپنی دکان چلا رہے ہیں، یعنی ان کو بھی اللہ نے روزگار دیا۔ بالکل ایسے ہی ہے، کوئی کسی نے آن لائن سسٹم کیا ہے، کوئی گھر میں بیٹھا چلا رہا ہے، تو آگے سے جب وہ سیل آؤٹ کرتی ہیں پھر ریگولر روٹینز کے ساتھ وہ میرے پاس آتے ہیں اور پرچیزنگ کرتے ہیں، ہمارا بھی دل لگا رہتا ہے، ان کا کام ہو جاتا ہے۔ جی آپ کے پاس منیمم سوٹ کتنے سے شروع ہوتا ہے اور میکسیمم کہاں تک جاتا ہے؟ دیکھیں جی، جو مین اپروچ تھی ہماری وہ تو تھی مڈل کلاس جو ہے وہ برانڈ کے سوٹ پہنے، تاکہ اگر کسی فنکشن پہ جاتے ہیں یا ایونٹ پہ جاتے ہیں تو ان کو یہ فیل نہ ہو کہ جی ہم نے سفائر نہیں پہنا ہوا یا ہم نے کھاڑی یا سناز فیناز نہیں پہنا ہوا۔ لیکن اب جو جس طرح کام کو بڑھایا ہے تو اب کسٹمر آپ کو پتہ ہے ہر طرح کا آتا ہے، کوئی مڈل کلاس بھی آتا ہے، اپر کلاس ہے وہ بھی آتی ہے، تو میرے پاس جو ہے وہ منیمم 1000 سے لے کے 12,000 15,000 تک کی رینج والے سوٹس بھی پڑے ہوئے ہیں۔ لیکن
جو 15,000 اوپر ٹیگ پرائس لگی ہے اس پہ بھی 50%, 60%, اپ ٹو 70% تک یہاں پہ پورا سال الحمدللہ سیل جو ہے نا وہ کافی برانڈس پہ لگی رہتی ہے. لیکن جب ابھی میری کوشش ہے آپ آئے ہیں, میں پلان کر رہا تھا ایئر اینڈ سیل جو ہے نا وہ میں پلان کر رہا تھا. تو یہ رننگ منتھ جو ہے وہ اگست کا سٹارٹ ہوا ہے, تو ایئر اینڈ سیل میں اپنے سمر سٹاک کی جو ہے وہ لگا رہا تھا. میرا پلان تھا 50% تک جو ہے نا وہ اپ ٹو 50% سارے برانڈس پہ ڈسکاؤنٹ کروں, لیکن عبداللہ بھائی کی وجہ سے میں اپ ٹو 70% تک انشاءاللہ تعالی یہاں سو کائنڈ آف یو, تھینک یو. کسٹمرز آئیں گے ان کو دیں گے جی. یعنی جتنے بھی لوگ اردو پوائنٹ دیکھ رہے ہیں, اردو پوائنٹ کی وجہ سے آپ کو اپ ٹو 70% ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے, جو پہلے 50% ملنا تھا. تو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں وہ لازمی یہاں پر آئیں. اور سب سے اچھی بات یہ کہ مڈل کلاس ٹارگیٹ آڈینس ہٹ کی تھی, تاکہ وہ بھی برانڈڈ کپڑے پہنے اپنے ایونٹس پر جاتے وقت ان کو یہ فیل نہ ہو کہ یار ہم نے ایک برانڈڈ سوٹ پہنا ہے یا نہیں پہنا. میں آپ سے مزید جاننا چاہوں گا کہ ابھی کتنے لوگ آپ کے پاس کام کر رہے ہیں, اور آپ اکیلے شروع کیا تھا, آپ نے کتنے پیسے تھے جیب میں جب آپ نے بزنس شروع کیا, تو کیا کیا آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ بیسیکلی مجھ سے پہلے جو ہیں میرے سینئر ہیں عمران صاحب, وہ اس کام کو لے کے چل رہے تھے, تو میں ان کے ساتھ انوالو ہوا, ٹھیک ہے. اور ہم دونوں ایز اے پارٹنر, وہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں, میرے والد صاحب کی جگہ پہ ہیں جی, جتنی ان کی ایج ہے ماشاءاللہ, اور بہت اچھے گائیڈ ہیں میرے لیے, مجھے سمجھاتے ہیں, سارا کچھ مل کے کام کرتے ہیں. تو سٹارٹ اپ جو ہے وہ بہت ہر بندہ ہی چھوٹے سے کرتا ہے. آج الحمدللہ میرے پاس جس طرح آپ نے سارا شو روم وزٹ کیا ہے, کافی کچھ ہے جی الحمدللہ. ماشاءاللہ. پرابلم کیا کیا فیس کرنے کو ملی, کیونکہ ایک ینگ انٹرپرینور ہیں آپ, ابھی مارکیٹ کا بھی اتنا نہیں پتہ, پیسے بھی اتنے زیادہ نہیں ہوتے, تو یہ بزنس کرنے میں اسپیشلی سرٹیفائڈ آپ آرکیٹیکٹ ہیں, لیکن اس بزنس کے اندر کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ دیکھیں, جس طرح آپ نے بتا دیا کہ سرٹیفائڈ آرکیٹیکٹ ہیں, میری اسٹڈی جو ہے وہ آرکیٹیکچر کی تھی. آرکیٹیکچر اور کپڑا دور دور تک کوئی لنک نہیں ہے ان چیزوں کا, لیکن یہ ہے کہ جس طرح وہ میں نے آپ کو بتایا کہ چیزیں پلان کی کہ کیا کام کرنا چاہیے, تو پھر آرکیٹیکچر سے ریلیٹڈ تھوڑا تھوڑا میں کام کرتا تھا, اور کر بھی رہا ہوں, ابھی فردر فیلڈ میں بھی کام کر رہا ہوں. یہ فری لانسنگ کر رہے ہیں یا جاب کر رہے ہیں؟ نہیں, جاب تو بالکل نہیں کر رہا ہے, جاب کے علاوہ کر رہا ہوں. اور کوشش کی کہ جو وہاں سے پیسے آئیں پہلے ادھر انویسٹ کیے جائیں, ساتھ ساتھ اس کو ایکسپینڈ کیا جائے, تو اس کے بعد جو ہے آرکیٹیکچر نے بھی فائدہ دیا ہے, آج یہ الحمدللہ بزنس بھی فائدہ دے رہا ہے. کوالٹی میں جاننا چاہوں گا آپ کے کپڑے کی. اگر کسی بندے کو فرض کریں کوئی آؤٹ آف سٹی سے آتا ہے, آپ لوگوں کے پاس آتا ہے اور لے کے چلا جاتا ہے, ادھر اس کو کوئی مسئلہ پریشانی پیش آ جاتی ہے, کوئی آپ کا ہیلپنگ نمبر, کوئی آن لائن کوئی سسٹم ایسا ہو کہ تاکہ وہ ریپلیس کیا جا سکے, یا اس کی گارنٹی کیا ہے, پہلی تو بات کہ مسئلہ آنا ہی نہیں چاہیے, اس حوالے سے تھوڑا گائیڈ کریے. سر, سب سے مین بات یہ ہے کہ الحمدللہ اوریجنل میں کام کیا ہے, اور اوریجنل میں انشاءاللہ ہمیشہ کریں گے. کوئی آپ کے پاس یہاں پہ چیز ریپلیکا یا کاپی کہیں پہ بھی نہیں ملے گی, پورے اسٹور پہ آپ وزٹ کر لیں, ریپلیکا یا کاپی نہیں پڑی ہوئی, ٹھیک. دوسری بات یہ ہے اوریجنل, 100% اوریجنل کی ہم گارنٹی دیتے ہیں. پھر اگر کسی کسٹمر کو لے جانے کے بعد کوئی کمپلین ہے, تو کمپلین اور اگر کوئی ڈیفیکٹ نکل آتا ہے پیس, تو وہ ہم جی سنت کے مطابق ہم واپس بھی کرتے ہیں, اور اس کے پیسے بھی واپس کرتے ہیں. واہ جی واہ, کتنی اچھی بات کی. یعنی پورا پراپر اس طریقے سے چل رہا ہے جس مناسبت سے انہوں نے شروع کیا تھا, تو یعنی آپ واپس بھی کرتے ہیں, پیسے بھی دیتے ہیں اس کو. پہلی تو بات آتا ہی نہیں ڈیفیکٹ کوئی. بالکل, کافی جو ہے نا کچھ اگر ڈیفیکٹڈ پیس آ بھی جاتے ہیں, ایک پوری لاٹ اٹھائی ہے, لاٹ میں 1-2 پیس یا 3 پیس اگر ڈیفیکٹڈ نکل آتے ہیں, تو ان کے لیے بھی آپشن رکھی ہوئی ہے کہ یار سب سے بڑی آپشن تو یہ ہے, جو ری سیلر یہاں سے لے کے جاتے ہیں ان کا کچھ مال سیل نہیں ہوتا. بالفرض اگر کوئی لیٹس سپوز 50,000 70,000 کا کوئی مال لے کے گیا ہے, تو اس کا سیل ہوا ہے, کچھ سیل نہیں ہوا, وہ واپس لے کے اس کو فریش کر دیتے ہیں, یا اس کو اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو پیسے دے دیتے ہیں, جاؤ جی اپنا کام کر لیں. واہ جی واہ. حالانکہ ایسا کوئی بھی نہیں کرتا, کرتے ہوں گے, لیکن ہم نے اپنا سسٹم رکھا ہوا ہے. آن لائن کا کیا سسٹم ہے, آن لائن کس طرح آپ کام کر رہے ہیں؟ میرا ایک پراپر ڈپارٹمنٹ ہے, ابھی آپ کو وزٹ کرواتے ہیں. اس کے اندر ایک پراپر ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, پورے پاکستان میں کیش آن ڈیلیوری پہ, ایڈوانس پہ, جس طرح کسی کو سوٹیبل ہے, ایک سوٹ بھی چاہیے تو وہ ہم ڈیلیور کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کسی کو پسند نہیں آیا ہے, وہ اسی طرح ریٹرن بھی واپس ہمارے پاس آتا ہے. جی
वासिफ साहब मुझे ये बताएं कि सिर्फ लेडीज़ का ही काम करते हैं, क्योंकि आप माशाल्लाह खूबसूरत हैं, तो सिर्फ लेडीज़ का ही काम करते हैं या जेंट्स का भी करते हैं? नहीं सर, जिस तरह आपको पता है लेडीज़ घर से आती ही जेंट्स के साथ है और जेंट्स की वजह से ही यहाँ तक पहुँचती है, तो उनके लिए भी हमने सफ़ायर का मेरे पास जो है वो स्टिच सूट अवेलेबल हैं, उसके अलावा भी डिफरेंट ब्रांड्स के जेंट्स सूट भी अवेलेबल हैं। अच्छा। जी, जेंट्स वैरायटी भी मैंने रखी हुई है। और जेंट्स वैरायटी के अंदर किस तरह की वैरायटीज़ हैं आपके पास? अनसिले हैं, सिले हुए हैं, किस तरह के आपके पास हैं? यहाँ पे स्टिच भी मिलेंगे आपको और अनस्टिच भी मिलेंगे। जेंट्स लेडीज़ में भी सेम है? नहीं, लेडीज़ में सारा अनस्टिच फैब्रिक है। कुछ चीज़ें होंगी जिस तरह शर्ट्स वगैरह हो जाती हैं वो स्टिच कुछ आ जाती हैं, जिस तरह की परचेजिंग होती है उस तरह का जो है वो आगे सेल कर लेते हैं हमारी। इसके अलावा जो है वो एक और ब्रांच है, इसी तरह का सेटअप है जी, वो आज़म मार्केट के करीब है, मीनार पाकिस्तान के करीब। तो अगर किसी ने वहाँ पे भी विज़िट करना है या कोई आउट ऑफ सिटी से आ रहा है वो विज़िट कर सकता है, वो भी मेरी अपनी ब्रांच है जी। यानी अकेले ही चले थे जानवे मंजिल, लोग मिलते गए, काफिला बनता गया, यानी एक दुकान से आपने अब 2 बना ली हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स मज़ीद देख रहे हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स देख रहे हैं, पेरेंट्स देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, सबसे पहला मैसेज तो मिडिल क्लास या उससे कम लोग जो हैं जो अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ, सबसे पहले तो उनके लिए ये बहुत बड़ी ऑप्शन है। वो यहाँ पे मेरे पास आए, मैं जिस तरह भी हो सका कोशिश करूँगा उनको हर तरह से फैसिलिटेट करूँ। ठीक है, जो यंग जनरेशन है उनके लिए यही है कि जी अपना कारोबार करें, अगर वसाइल नहीं है तो कोशिश करें थोड़े से पहले वसाइल पैदा करके, लेकिन करें अपना कारोबार। ठीक है, और यंग जनरेशन के लिए ये जी सारा कुछ जो है ना ये बेसिकली बड़ा अल्लाह पाक की ज़ात का करम है कि मुझे वैसे पेरेंट्स मिले हैं। ठीक है, उनकी वो मेरे साथ सपोर्टिव थे। और अगर सब लोग जो हैं या जो यंग जनरेशन जितनी है ये सारे अपने पेरेंट्स के लिए सिर्फ दुआ कर लिया करें, उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी सेहत तंदुरुस्ती के लिए, तो मेरा ख्याल है ये सारी चीज़ें मिल ही जाती हैं इंसान को। बड़ी अच्छी बात की वासिफ साहब। जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग, सबको ये कहना चाहूँगा कि इनको मैक्सिमम सपोर्ट करें, इनके पास आएँ, बिज़नेस करें इनके साथ, क्योंकि एक नेक नीति के साथ ये काम कर रहे हैं और नीयत साफ़, मंजिल आसान और हिम्मत मर्दा मत खुदा। देखते रहो उर्दू पॉइंट। मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह के बाद।